السلام علیکم۔ بہلول دانا اور مچھلی فروش کا واقعہ۔ خلیفہ ہارون اور رشید اپنے دربار میں بیٹھے ملکہ زبیدہ سے شطرنج کھیلنے میں مصروف تھے۔ بہلول پاس بیٹھے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ اس وقت چوکیدار نے صدا دی، علی جا، ایک مچھلی فروش پیش ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ اجازت ہے، لیکن فوراً ہی اجازت دے دی۔ مچھلی فروش اندر داخل ہوا، کہنے لگا، علی جا، میں آپ کے لیے بہت عمدہ مچھلی لے کر حاضر خدمت ہوں۔ ہارون زبیدہ کی طرف دیکھا اور ہنستے سے کہا، یہ ہے بیچارہ انعام کی تلاش میں ہمارے لیے مچھلی پکڑ کر لایا ہے، اس کو 4000 درہم دیے جائیں تو کیسا رہے گا؟ زبیدہ بولی، نہیں میرے سرتاج، ہرگز نہیں، یہ معمولی سے مچھلی فروش اس قابل نہیں ہے کہ اتنی بڑی رقم اس کو انعام میں دے دی جائے، اس طرح تو بہت سے لوگ لائن میں کھڑے ہو جائیں گے، یہ تو آپ اپنا سارا خزانہ خالی کر بیٹھیں گے۔ زبیدہ کچھ دیر سوچ رہے تجویز پیش کی، اس سے پوچھیں مچھلی نر ہے یا مادہ؟ اگر وہ کہے نر تو کہیں گے کہ ہمیں پسند نہیں، اگر مادہ کہے تو ہم لیں گے نہیں، اس طرح وہ مچھلی فروش واپس لے کر چلا جائے گا اور ہمیں رقم بھی نہیں دینی پڑے گی۔ ہارون کو زبیدہ کی یہ بات کچھ بھلی مگر بات سے بیٹھے۔ حضرت بہلول یہ باتیں سن رہے تھے، انہوں نے بادشاہ سے عرض کی کہ مچھلی فروش سے بڑی محبت آپ کے لیے عمدہ مچھلی پکڑ کے لایا ہے، یہ مناسب نہیں کہ ملکہ کی باتوں میں آ کر اس کو نامراد لٹا دیا جائے۔ مگر بادشاہ نے بہلول کی ایک نہ سنی اور مچھلی فروش سے کہا، اچھا بتاؤ یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ مچھلی فروش نے کہا، نہ نر ہے نہ مادہ، بلکہ یہ تو مؤنث ہے۔ ہارون نے جواب سنا تو بے سخت ہنس دیا، میں تمہاری حاضر دماغی سے متاثر ہوں، تمہیں شاہی خزانے سے 4000 درہم دیے جاتے ہیں۔ مچھلی فروش درہم لے کر واپس لوٹا ہی تھا کہ ایک درہم زمین پر گر گیا، وہ پکڑنے کے لیے نیچے جھکا ہوا تھا کہ زبیدہ ہارون کے کان میں سرگوشی سے بولی، دیکھا علی جا، لالچی انسان ہے، یہ مچھلی فروش کے ایک درہم زمین پر گر گیا تو وہ بھی نہیں چھوڑا، جبکہ باقی سب تو اس کے اپنے پاس، اتنا کیا خبر کوئی اور ضرورت مند ہو درہم اٹھا کر اپنی ضرورت پوری کر لیتا۔ ہارون کو یہ بات بہت کھٹکی اور فوراً مچھلی فروش کو پکڑ کر پیش کرنے کا حکم دیا کہ بہلول بھی ملکہ کی یہ بات سن لی اور کہا، ملکہ کہنے پر آپ مچھلی فروش کو نہ روکو کہ اسے جانے دیجیے۔ ہارون کوئی بات نہ سنے اور مچھلی فروش سے کہنے لگا، اے صیاد، یہ حرکت بہت ناگوار گزری، تیرے پاس 4000 درہم موجود تھے، پھر بھی تم نے جو ایک درہم نیچے گرا وہ بھی چھوڑنا گوار نہیں کیا کہ شاید تم آتے ہوئے کوئی اور نہیں اٹھا لیتا۔ علی جان کی مار پر کچھ عرض کروں؟ مچھلی فروش کہنے لگا، حضور واللہ یہ غلام فطرت نہیں بلکہ نمک کی قدر کرنا جانتا ہے، میں نے اس لیے وہ درہم اٹھا لی کہ اس کی ایک طرف قرآن آیات لکھی ہیں جبکہ دوسری طرف آپ کا اس میں گرامی ہے، پھر میں کیسے سوچ سکتا ہوں کہ وہ زمین پر پڑا رہے اور لوگوں کے پاؤں اس پر آتے نہیں۔ مچھلی فروش کی حضرت دماغی نے سارے دربار کو حیرت میں ڈال دیا۔ خلیفہ بے ساختہ ہوا، بہت عمدہ باتیں شکاری، تم نے ہمیں بہت محسوس کیا، اور ہم نے خزانچی کو حکم دیا اس شکاری کو 4000 درہم اور دے دی جائیں۔ مچھلی فروش رخصت ہو گیا تو حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہارون سے کہا، میں نے کہتا تھا کہ شکاری کو بار بار نہ روکے، اب 4 کے بجائے 8000 درہم لے کر جا رہا ہے، ہاں واقعی تمہاری بات پر غور کرنا چاہیے تھا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔